الرحمن الرحیم، السلام علیکم گرلز۔ آج ہم مطالعہ پاکستان کے سیکنڈ چیپٹر میں ڈسکس کریں گے قومی استحکام، یعنی جب پاکستان بنا اس وقت جو ہے مشکلات جو پاکستان کو پیش آئیں اور ان مشکل حالات کا مسلمانوں نے کس طرح سے مقابلہ کیا، آج ہم وہ سب اس ٹاپک کے اندر ڈسکس کریں گے۔ اب ہم تھوڑا بہت ہمیں بھی آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ پاکستان کے جب وجود ہوا تو اس وقت جو ہے بہت زیادہ مسلمانوں کو مشکلات جو ہیں وہ فیس کرنی پڑیں۔ عوام جو ہیں اس وقت کے وہ بہت سارے ایسے تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے اور کیمپوں میں جو ہے انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی۔ ان کی خوراک کا، لباس کا، رہائش کا بہت بڑا مسئلہ تھا، اور چونکہ ساتھ ہی ان کے علاج معالجے کی بھی سہولتیں نہیں تھیں، اور ان کے لیے پراپر جو گھر ہے رہنے کے لیے وہ، اور ان کی رہائش کا بندوبست کرنا، اور ان کے لیے کوئی روزگار تلاش کرنا، یہ سب جو ہے بھی پاکستان کی جو ہے نا شروع کے جب کہ پاکستان کے شروع کے دنوں کی بات ہے تو یہ بہت بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ تھا۔ ملک کے جو حالات ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت کوئی خوش آئند نظر نہیں آ رہے تھے۔ ان حالات میں قائد اعظم نے پھر اپنی فہم و فراست، حوصلے، محنت اور بہترین قیادت سے کام کیا۔ انہوں نے مسلمان قوم کو جو ہے وہ ان حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر جو ہے وہ بہت زیادہ ان کو سپورٹ کیا۔ پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے عوام کا کردار بھی بہت مثبت رہا، یعنی انہوں نے بھی قائد اعظم نے تو رہنمائی کی ہی، لیکن مسلمان جو تھے انہوں نے بھی اپنے وطن کی سلامتی بقا کے لیے انہوں نے بھی بہت زیادہ جو ہے نا مثبت رویہ دکھایا۔ اب جو ہے وہ جو کوششیں کی گئیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، قائد اعظم نے اپنی بصیرت اور دور اندیشی سے انہوں نے قوم کو اپنے قدموں پر کھڑا کیا اور خطرناک صورتحال کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے انہوں نے جو کام کیا ان میں دیکھیں، سب سے پہلے ہے مہاجرین کی آباد کاری۔ قائد اعظم نے جس مسئلے کی طرف فوراً توجہ دی وہ تھا مہاجرین کی آباد کاری۔ انہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹر کراچی سے لاہور منتقل کر لیا، وہ اس لیے کیونکہ جو مہاجرین تھے وہ ہجرت کر کے زیادہ تعداد میں لاہور یا پنجاب کی طرف آ رہے تھے، اس لیے وہ بھی کراچی سے لاہور آ گئے تاکہ وہ اپنے سامنے مہاجرین کو آباد کرنے کے لیے بنائے گئے منصوبے پر عمل کروا سکیں۔ اور حکومت نے مہاجرین کی مدد کے لیے ان لوگوں کو دعوت دی جو دولت مند تھے یا جن کے پاس جو ہے اس وقت کافی جن کے معاشی حالات جو ہیں وہ اچھے تھے۔ قائد اعظم نے ریلیف فنڈ برائے مہاجرین قائم کیا۔ عوام نے بڑے کھلے دل سے ریلیف فنڈ میں رقم جمع کروائی۔ سماجی تنظیموں کے کارکنوں نے کیمپوں میں آئے مہاجرین کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی، انہیں خوراک، کپڑا، دوائیں، خیمے، کمبل، جو ان کی ضرورت کی اشیاء تھیں وہ ان کو پہنچائیں۔ قائد اعظم نے عوام کے حوصلوں کو مزید ابھارا اور انہیں قوت ارادی اور ہمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کی تلقین کی۔ ایک بار انہوں نے کہا، تاریخ میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ نوجوان قوموں نے اپنے کردار کی پختگی اور پکے ارادے کی بدولت اپنے آپ کو مضبوط بنایا۔ ہماری تاریخ بہادری اور عظمت کی داستانوں سے بھری ہوئی ہے، ہمیں اپنے آپ میں مجاہدوں کی سی روح پیدا کرنی ہے۔ بھارت نے لاکھوں افراد کو پاکستان میں دھکیل کر سمجھا تھا کہ معاشی دباؤ اور بحران سے پاکستان جو ہے وہ شاید مزید مشکلات کا شکار ہو جائے گا اور جو ہے وہ قوم جو ہے وہ اس کے مزید مشکلات آئیں گی، لیکن قائد اعظم جو ہیں ان کی قیادت میں جو ہے ایسا ہوتا دکھائی نہ دے رہا تھا۔ قائد اعظم نے ایک جگہ پہ فرمایا، ہم پاکستانی عوام پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم ان مہاجرین کو بسانے کے لیے ہر ممکن امداد مہیا کریں جو پاکستان آ رہے ہیں۔ ان لوگوں کے یہ مسائل اس لیے درپیش ہیں کہ وہ مسلم قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں، قومی خدمت کے لیے سرکاری ملازمین کو نصیحت۔ قائد اعظم نے 11 اکتوبر 1947 کو سرکاری ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہمارے لیے یہ ایک چیلنج ہے، اگر ہمیں ایک قوم کی حیثیت میں زندہ رہنا ہے تو ہمیں مضبوط ہاتھوں سے ان مشکلات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ہمارے عوام غیر منظم اور پریشان ہیں، مشکلات نے انہیں الجھایا ہوا ہے، ہمیں انہیں مایوسی کے چکر سے باہر نکالنا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ اس وقت انتظامیہ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور عوام اس کی جانب رہنمائی کے لیے دیکھ رہے ہیں۔ بڑے نامساعد حالات تھے، لیکن سرکاری افسروں اور دیگر ملازمین نے قومی جذبے اور اجتماعی سوچ کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے قوم کی خدمت کی۔ انہوں نے اپنے قائد کے فرمان کے مطابق عمل کیا اور قوم کو مسائل کے گرداب سے نکالا۔
ایک اور جگہ قائد اعظم نے 25 مارچ 1948 کو سرکاری ملازمین سے خطاب کرتے فرمایا، آپ اپنے جملہ فرائض قوم کے خادم بن کر ادا کیجیے۔ آپ کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہونا چاہیے۔ اقتدار کسی بھی جماعت کو مل سکتا ہے۔ آپ ثابت قدمی، ایمان اور عدل کے ساتھ اپنے فرائض بجا لائیے۔ اگر آپ میری نصیحت پر عمل کریں گے تو عوام کی نظروں میں آپ کے رتبے اور حیثیت میں اضافہ ہوگا۔ صوبائیت اور نسل پرستی سے گریز۔ قائد اعظم جانتے تھے کہ اگر پاکستانی عوام آنے والے سالوں میں صوبائیت، نسل پرستی اور ذات پات اور دیگر تعصبات میں الجھ گئے تو قومی یکجہتی کو بہت نقصان ہوگا۔ انہوں نے پاکستانیوں میں قومی یکجہتی کے فروغ اور جو باہم اتحاد ہے اس کے قیام پر زور دیا۔ ان کی نصیحت تھی کہ عوام کو علاقائی، نسلی اور لسانی بنیادوں پر سوچنے کی بجائے قومی سوچ اپنانی چاہیے۔ قائد اعظم نے ریاستوں اور قبائلی علاقوں کی اہمیت کے پیش نظر ایک وزیر برائے اسٹیٹس اور قبائلی امور بنایا، مختلف ریاستوں کے حکمرانوں سے رابطے کیے اور انہیں قومی دھارے میں پوری طرح شامل ہونے اور پاکستانی رویہ اپنانے کا جو ہے وہ مشورہ دیا۔ پاکستان دشمنوں نے ملک خداداد کے قیام سے پہلے اور بعد میں عوام میں گمراہ کن خبریں پھیلائیں، انہیں باور کرانے کی کوشش کی کہ پاکستان کمزور ہونے کے سبب زیادہ عرصے قائم نہیں رہ سکے گا۔ عوام میں علاقائی، صوبائی، لسانی تعصبات کو ہوا دی گئی۔ مایوسی اور لادتعلقی کی فضا بنانے کی گمراہ کن کوششیں بالآخر ناکام ہو گئیں۔ قائد اعظم کی سربراہی میں پاکستانی عوام نے قومی جذبے کو ابھارا اور دیگر تعصبات کو کوئی اہمیت نہ دی، کیونکہ عوام کو پاکستان دشمن عناصر کے عزائم سے قائد اعظم نے بروقت باخبر کر دیا تھا۔ انہوں نے پاکستانی عوام کو واضح کر دیا کہ ان کی قوت اتحاد میں ہے اور وہ متحد ہیں اور کوئی بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ معیشت کے لیے رہنما اصول۔ جب بہت زیادہ لاکھوں کی تعداد میں افراد جو ہیں وہ بھارت سے نقل مکانی کر کے پاکستان آتے ہیں، بیچ میں راستے میں ان کا قتل و غارت ہوتا ہے، انہیں لوٹ مار کا شکار ہوتے ہیں، ساتھ ہی کشمیر میں جنگ آزادی جو ہے وہ چل رہا ہے، انتظامی مشینری کے مسائل ہیں، 1948 کا سیلاب آ جاتا ہے، بھارت کی طرف سے پاکستان کو سانسوں میں جو ہے وہ ان کا جو جائز حصہ تھا وہ نہ دیا گیا، بے روزگاری اور غربت جو ہے وہ بھی موجود تھی۔ یہ تمام ایسے عناصر تھے جو قوم اور اس کے قائد کے لیے بہت بڑا چیلنج تھے۔ بھارت جان بوجھ کر پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہا تھا۔ افراتفری اور معاشرتی توڑ پھوڑ پاکستان کے معاشی حالات کو بہتر بنانے کی راہ میں رکاوٹ تھی۔ ایسے حالات میں قائد اعظم نے ملک کی معیشت کو سنبھالا، اسے اپنے قدموں پر کھڑا کرنے اور عوام کی مشکلات دور کرنے کے لیے بہت زیادہ کام کیا۔ ریزرو بینک آف انڈیا دونوں ممالک کی بینکنگ کی ضروریات کا ذمہ دار تھا۔ بینک میں ہندوؤں کی اجارہ داری تھی اور ان سے پاکستان کی ترقی کے کردار کی توقع کرنا بالکل بیکار تھا۔ قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد رکھی۔ یہ بینک 1 جولائی 1948 کو وجود میں آیا۔ قائد اعظم نے اس کی افتتاحی تقریب میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان معاشی شعبے میں ہمارے عوام کی حاکمیت کا نشان ہے۔ مغربی طرز معیشت ہمیں فائدہ نہیں دیتا، ہمیں انصاف اور مساوات پر مبنی اپنا جداگانہ معاشی نظام لانا ہوگا۔ مغربی معاشی نظام نے تو انسانیت کے لیے کئی دشواریاں پیدا کر دی ہیں۔ اگر ہم ایسا کر پاتے ہیں تو ہم مسلم قوم کی حیثیت میں پورے عالم کو ایسا معاشی نظام دے سکیں گے جو انسانوں کے لیے امن کا پیغام بنے گا۔ امن ہی انسانوں کی بقا اور اچھی معیشت کو قائم کر سکتا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے مہاجرین کی امداد کے لیے آپ نے عوام کو دل کھول کر چندہ دینے کی تلقین کی اور ایک ریلیف فنڈ جو ہے قائد اعظم ریلیف فنڈ برائے مہاجرین قائم کیا۔ اس رقم سے انہوں نے مہاجرین کی آبادکاری اور انہیں روزگار مہیا کرنے کا اہتمام کیا۔ یوں ملکی معیشت کو کافی حد تک سہارا مل گیا۔ پھر نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں انتظامیہ میں اصلاحات۔ پاکستان بننے کے بعد انتظامی مشینری نہ ہونے کے برابر تھی۔ بڑی تعداد میں جو دفتری عملہ تھا وہ پاکستان سے ہندوستان چلا گیا تھا اور جو لوگ تھے ان کو دفاتر میں کام کرنے کا بہت زیادہ تجربہ نہیں تھا۔ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور وسائل بھی کم تھے۔ بھارت نے جان بوجھ کر جو ہے وہ جو چیزیں بھجوانی تھی پاکستان وہ بھی انتہائی دیر سے بھجوائیں اور ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت، اور جو چیزیں پاکستان آنی تھیں اور جو مسلمان پاکستان آنا بھی چاہتے تھے ان کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کی۔ قائد اعظم نے انتظامی مشینری کی ضرورت کو سمجھتے فوری اقدامات کیے۔ کراچی کو دارالحکومت بنایا۔ جو تھوڑی بہت تعداد سرکاری ملازمین کے دفتروں میں پہنچی، قائد اعظم نے انہیں قومی جذبے سے کام کرنے کو کہا۔ نئی آزادی ملی تھی، ہر کوئی خوش تھا، ہر دل میں امنگ تھی، اس لیے کہ وہ پاکستان کو جلد از جلد اپنے قدموں پہ کھڑا کرنا چاہتے تھے۔ دفتری ساز و سامان اور اسٹیشنری جو ہے وہ بالکل نہیں تھی، لیکن کام پھر بھی لوگوں نے کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک جو ہے نا نظام وہ چلنا شروع ہو گیا۔ بھارت سے سرکاری ملازمین لانے کے لیے خصوصی بندوبست بھی کیے گئے۔
ٹاٹا ایئر کمپنی سے سمجھوتا ہوا اور ملازمین کی منتقلی کا کام آگے بڑھا۔ چودھری محمد علی جو بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم بنے ایک بیوروکریٹ تھے۔ انہوں نے سول سروس کو نئے سرے سے آراستہ و منظم کیا۔ سول سروس رولز بنے، نیوی، ایئر فورس اور بری فوج کے ہیڈ کوارٹرز بنائے گئے، فورن سروس، اکاؤنٹ سروس اور دوسری سروسز کا آغاز کیا گیا، انتظامی مشینری ترتیب پائی تو مختلف منصوبوں پر تیزی سے کام شروع ہوا اور ملک میں حالات کافی حد تک معمول پر آنا شروع ہو گئے۔ اس ساری مشینری کو ترتیب دینے میں قائد اعظم نے اپنا مرکزی جو رول ہے وہ ادا کیا۔ خارجہ پالیسی کے رہنما اصول۔ قائد اعظم نے پاکستان کی خارجہ پالیسی تشکیل کی، اور خارجہ پالیسی کہتے ہیں کہ جو وہ ہم اپنے اصول بنا لیں اور اپنے مفادات کا تعین کر لیں اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کریں۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے یہ اصول ہیں، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، ان کے تحت ہم نے جو ہے نا دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرنے ہیں، ہمارا فائدہ کس بات میں ہے، پھر ہم نے اس لحاظ سے اس حد تک اس دوسرے ملک کے ساتھ جو ہے نا وہ تعلق قائم کرنا ہے۔ اچھا، اس کو خارجہ پالیسی جو ہے اس کے پاکستان کے مفادات اور جو اصول تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے پھر قائد اعظم نے خارجہ پالیسی تشکیل دی تاکہ دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم ہو سکیں۔ سفارت خانوں کا قیام کیا گیا۔ سفارت خانوں میں کیا ہوتا ہے کہ جو دوسرے ممالک کے تعلقات جب استوار کیے جاتے ہیں تو ان کا ایک نمائندہ جو ہے وہ باقاعدہ دوسرے ملک میں جاتا ہے اور وہاں پہ رہائش پذیر اختیار کرتا ہے اور وہاں کے ملک کے ساتھ اپنے ممالک کے تعلقات بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ قائد اعظم نے بڑے مختصر سے عرصے میں بڑی تیزی سے پاکستان کو خارجی دنیا سے متعارف کرایا۔ سفارت کاروں کو خصوصی ہدایت جاری کی کہ وہ بھرپور انداز میں اپنے فرائض سر انجام دیں اور اپنی ذمہ داریاں صحیح معنوں میں مشن سمجھ کر ادا کریں۔ آپ نے انہیں ہدایت کی کہ سیاسی، سفارتی، فوجی، تجارتی اور معاشی شعبوں میں قومی مقاصد کے حصول کے لیے کوشاں ہوں۔ اقوام متحدہ کی رکنیت۔ پاکستان 30 ستمبر 1947 کو اقوام متحدہ کا رکن بنا اور یہ عہد کیا کہ پاکستان دنیا میں امن و آشتی کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ اسلامی ممالک نے پاکستان کی تشکیل کا بڑے جوش و خروش سے خیر مقدم کیا اور توقع ظاہر کی کہ پاکستان جو ہے وہ اسلامی دنیا کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنے فرائض سر انجام دے گا۔ مسلم ریاستوں سے خصوصی تعلقات قائم کیے۔ یوں تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول قرار پایا کہ تمام ممالک سے پاکستان کے اچھے تعلقات ہوں گے، لیکن پھر بھی انہوں نے مسلم ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں ان کو بڑھانے میں خصوصی دلچسپی لی، اور پاکستان جب قائم ہوا تو یہ دنیا میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک تھا اور اس کا قیام مسلم ممالک کے لیے حوصلے اور تقویت کا باعث بنا۔ پاکستان نے اسلامی دنیا سے اپنی وابستگی کا کھل کر اظہار کیا۔ بھارت سے تعلقات۔ پاکستان کا قیام ہندوؤں کی منفی کوششوں کے باوجود ممکن ہوا تو بھارت نے پاکستان کو زیر کرنے اور ابتدائی طور پر اسے کمزور کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ پانی کا مسئلہ کھڑا کیا، مہاجرین کی آمد میں ان کو رکاوٹیں ڈالیں، سرحدوں کا جب تعین کرنے لگا تو اس میں گھپلے کیے، یعنی بہت سارے ایسے مسائل تھے جس میں قائد اعظم نے جو ہے وہ یہ جو ہندو ہیں یا ہندوؤں نے بہت زیادہ اپنا جو ہے نا منفی سوچ جو ہے اس کو دکھائی۔ ریاستوں کی جو تقسیم کا مسئلہ تھا اس میں بھی اس نے اپنے جو ہے نا بھرپور جو ہے طریقے سے اپنے دو نمبریاں دکھانے کی کوشش کی۔ ایسے میں پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ بنیادی نقطہ نظر بھارتی عزائم کو ناکام بنانا تھا۔ کشمیری عوام نے اپنی آزادی کے لیے جب جدوجہد شروع کی تو پاکستان نے اس کو ہر طرح سے سپورٹ دیا، ہر طرح سے اپنا تعاون کا اظہار کیا، اور بھارت کو جب کشمیر جاتا دکھائی دیا تو وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اپنا مقدمہ لے گیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ اور دولت مشترکہ میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا مقدمہ بڑی اچھی طرح سے لڑا۔ بھارت نے وعدہ کیا کہ وہ کشمیر میں رائے شماری کے ذریعے عوام کی رائے کو تسلیم کرے گا، لیکن جیسے ہی اس کی گرفت اپنی ریاست پر مضبوط ہوئی تو اس نے اپنے وعدہ سے مکر گیا اور ابھی تک یہ مسئلہ جوں کا توں موجود ہے۔ بھارت نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے بہت کوششیں کی، لیکن پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے اس میں قائد اعظم کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں کافی حد تک نقصان بھی ہوا۔ طلبہ کو نصیحت۔ قائد اعظم نئی نسل کی افادیت سے آگاہ تھے، انہیں پاکستان کے مستقبل کا معمار قرار دیتے تھے۔ نوجوان طلبہ نے اپنے قائد کی آواز پر لبیک کہا اور گاؤں گاؤں، شہر شہر اور قریہ قریہ پھیل گئے۔ جب پاکستان بن گیا تو طلبہ کو نصیحت کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا کہ اب آپ کا جو ہے کام صرف اور صرف اپنی تعلیم پر اپنی توجہ مرکوز کرنا ہے۔
اگر ہم فوری اور نتیجہ خیز ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں تعلیمی شعبے پر بھرپور یا پوری توجہ جو ہے وہ مرکوز کرنا ہوگی۔ قائد اعظم نے طلبہ پر اپنے گہرے اعتماد کا اظہار بھی کیا اور ہمیشہ انہیں قوم کا قیمتی ترین سرمایہ قرار دیا۔ انہوں نے فرمایا، پاکستان کو اپنے طلبہ پر فخر ہے جو ہمیشہ اگلی صفوں میں رہے اور قوم کی توقعات پر پورا اترے۔ طلبہ ہمارا مستقبل ہیں، وہ مستقبل کے معمار ہیں۔ ان سے قوم نظم و ضبط چاہتی ہے تاکہ وہ وقت کے چیلنجوں کا مقابلہ کر سکیں۔ یوں مسلم طلبہ نے آزادی کی جدوجہد اور اس کامیابی کے بعد قائد اعظم کی نصیحتوں پر بھی عمل کیا۔ مسائل کے حل کے لیے مناسب لائے عمل۔ اب جو حکومت کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست میں داخلی اور خارجی کئی قسم کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ایسے تمام امور پرامن اور عمدہ طریقے سے طے پا جائیں۔ وہ دن گزر گئے کہ تنازعات کو جنگوں اور قوت کے استعمال کے ذریعے سے طے کیا جاتا تھا۔ اب اس کے لیے جو مختلف طرح کے عناصر تھے وہ تھے قائدانہ صلاحیت۔ ایک اعلیٰ اور مثالی رہنما کی تصویر ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح میں مکمل طور پر ملتی ہے۔ وہ سچے، ایماندار اور اعلیٰ پائے کے لیڈر تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو روشنی دکھائی، منزل کی نشاندہی کی اور اپنے مطلوبہ مقام تک ان کو لے کر گئے۔ یہ انہی کی کوششیں تھیں کہ آج ہم ایک آزاد ملک میں جو ہے وہ آنکھ کھولے بیٹھے ہیں۔ مسلمان عوام آل انڈیا مسلم لیگ کے سب جھنڈے تلے جمع ہوئے۔ انہوں نے قائد اعظم کو اپنا رہنما تسلیم کیا۔ قائد اعظم نے ہندو اور برطانوی سماجی مشترکہ قوتوں کو شکست دی۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے سر سید احمد خان اور قائد اعظم محمد علی جناح جیسے قائدین فراہم کیے، اور اس طرح سے ان کی قائدانہ صلاحیتوں میں ہم جو ہے وہ ہندوؤں کے چنگل سے آزاد ہوئے۔ مذاکرات، بحث و مباحثے اور تنقید۔ قائد اعظم جو ہے وہ گفتگو اور بحث و مباحثے اور مذاکرات پر یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے مسائل کو سلجھانے کے لیے فریقین سے بات چیت کی۔ مسلم لیگ کی نمائندگی کرتے ہوئے قائد اعظم نے ہندوؤں اور انگریزوں سے الگ الگ اور مشترکہ طور پر بھی بات چیت میں حصہ لیا۔ اتحاد، یقین اور نظم و ضبط۔ اگر کوئی قوم دیگر قوم کی برادری میں باوقار انداز میں رہنا چاہتی ہے تو اسے اتحاد، یقین اور نظم و ضبط سے کام لینا ہوگا۔ قومی آزادی، اقتدار اعلیٰ اور وقار کا انحصار بڑی حد تک عوام کے رویوں پر ہوتا ہے۔ یوں قائد اعظم جو ہے انہوں نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں میں اتحاد اور یکجہتی پیدا ہوئی تو اس کا بنیادی سبب جو ہے وہ پاکستان قائد اعظم کا تاریخی نعرہ تھا۔ وہ سیاسی، تعلیمی، معاشرتی اور دیگر شعبوں میں منظم ہوئے اور اپنی منزل کو پانے میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ ایسا یہ سیکنڈ چیپٹر جو ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور اس میں سے یہ جو کوشچن ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے آج، یہ ایک لانگ کوشچن کے طور پر آ سکتا ہے، تو اس کو آپ نے ساتھ ہی اس کو یاد کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔